ارکان ایمان کے سلسلے میں وہ روایت بہت مشہور ہے جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا وہ سب ارکان ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان کیا ان سب کو ارکان ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ تو جبریل نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام ابو الحفص عمر ابن الخطاب العدوی القرشی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال کے بعد ایمان لائے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث بنا۔ دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور ان خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی تھی۔ آپ کی وفات 23 ہجری ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آپ نماز کے اندر تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حدیث کا عام مفہوم یہ ہے کہ جبریل امین مسافر بن کے آئے اور انہوں نے اسلام، ایمان، احسان، آخرت کے بارے میں سوالات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں ان کو جواب دیا، اور وہ ہر چیز کے بارے میں صدقتا یعنی آپ نے سچ کہا یہ بات کہتے رہے۔ ہمارے اس درس سے جس کا تعلق ہے، جس ٹکڑے کا تعلق ہے، اس میں ارکان ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان، وہ اللہ جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے نور سے پیدا کیا، اور ان کی صفت یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا رکن ہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اور ان کتابوں میں سب سے مشہور کتاب قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ تورات، زبور، انجیل، تو ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، یہ تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن ہے انبیاء و رسول پر ایمان لانا، وہ انبیاء و رسول جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو تمام انبیاء و رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس طرح ایک رکن یہ بھی ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان یہ کہ آخرت کا یعنی قیامت کا دن ہوگا، اس کے بعد حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ رب العزت والجلال اس دن میں فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اچھی بری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے آپ کو۔ تو یہ حدیث کا عام مفہوم ہوا۔ حدیث کے فوائد، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کا درجہ یہ اسلام سے بڑھ کر ہے۔ ایک مسلمان بندہ اسلام پہ عمل کرتے کرتے جب وہ اس میں ترقی کر جاتا ہے تو وہ ایمان تک پہنچتا ہے۔ اپنے جہد، اپنی کوشش، مسلسل
عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے، ایمان ابھی بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو پایا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت یا اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایمان دل میں یقین جازم کو کہتے ہیں، اور لیکن زبان سے اقرار اور اسی طرح اعضاء و جوارح سے عمل، یہ تمام چیزیں ایمان کے نام میں شامل ہیں۔ جب ایمان بولا جاتا ہے، ایمان کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں یعنی دل کا اعتقاد اور زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل۔ انسان کے دل میں جتنا زیادہ ایمان پختہ اور قوی ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اچھا عمل کرے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت والجلال کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کا ایمان ہو، اقرار ہو، یقین ہو کہ اللہ رب العزت والجلال پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے، خالق ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ اس کو ربوبیت بولتے ہیں، یعنی اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ دوسری چیز ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، یعنی تمام عبادتیں یہ اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہیں، وہی اس کا مستحق ہے۔ اسی طرح کسی کے لیے جائز نہیں کہ عبادت کا تھوڑا سا بھی حصہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے اس میں اللہ کے اوپر ایمان میں کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں جو اسماء و صفات ذکر کیے ہیں، اور اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جن اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت والجلال کے تعلق سے، ان سب پر ایمان لانا بغیر تشبیہ دیے ہوئے، بغیر مثال بیان کیے ہوئے، بغیر کیفیت کے ذکر کیے ہوئے، بغیر اس کے معانی میں تحریف کیے ہوئے، آمنا و صدقنا جیسا آیا ہوا ہے اسی طرح ایمان رکھنا۔ تو یہ ساری چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت والجلال پر ایمان سے ہے۔ اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان ملائکہ فرشتوں پر، انبیاء پر اور کتابوں پر، ان ساری چیزوں پر ہونا ہے۔ ملائکہ کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ برائیوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ہیں، اور جو بھی حکم اللہ رب العزت والجلال ان کو دیتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں، اور وہ ایسی مخلوقات ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیاوی نظم و نسق کے لیے کچھ ذمہ داریاں ان کو دے رکھی ہیں۔ اسی طرح کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب جو ہے، کئی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کتاب میں کبھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ ایک نقطے کا رد و بدل کر کے اس میں دکھا دیں۔ انبیاء اور رسول کے تعلق سے یہ کہ ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، اور ان میں رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان سارے انبیاء کو مختلف زمانے میں مختلف جگہوں پر بھیجا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو رہتی دنیا تک نبی اور رسول رہیں گے، آپ ہی کی تعلیمات دنیا میں چلیں گی۔ آخرت پر ایمان جب ایک مومن بندہ رکھتا ہے تو ایک طرف تو وہ اللہ رب العزت والجلال
کے عذاب، اس کے عقاب سے خوف زدہ رہتا ہے کہ اگر میں کوئی بات یا کوئی کام کروں دنیا میں، اللہ رب العزت والجلال آخرت میں اس پہ پکڑ نہ کر لے۔ اسی طرح جو نیک بندہ ہے وہ اپنے دل میں طمع اور لالچ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس کی نیکیوں کے بدلے آخرت میں نعمتوں سے نوازے گا، جنت سے نوازے گا، تو گویا کہ اس کے لیے برائیوں سے بچنے کا سبب آخرت پر ایمان ہے۔ اسی طرح طاعات پر عمل، اور اللہ رب العزت والجلال یا اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کا ایک داعیہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یوم آخرت پر ایمان کی وجہ سے۔ اور اس کے فوائد میں آخری فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں، اچھی اور بری دونوں صورتوں میں۔ اور تقدیر یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ہو رہی ہیں، سب رب العزت والجلال کی تقدیر سے، اس کے علم سے ہو رہی ہیں، اس کی مشیت سے ہو رہی ہیں۔ تقدیر میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو ہونے والی ساری چیزوں کا علم ہے، تھا اور ہے اور رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے قلم کو حکم دیا تھا کہ ساری چیزوں کی، کائنات کی جتنی بھی چیزیں سب کی تقدیر لکھ ڈالیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو تقدیر میں اللہ کی مشیت بھی شامل ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، گویا کہ اللہ کی مشیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خیر ہو، شر ہو، بھلائی ہو، مصیبت ہو، نعمت ہو، دوسری چیزیں ہیں، سب اللہ رب العزت والجلال کی پیدا کردہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہیں اور اللہ کی تقدیر اور اس کے علم سے ہو رہی ہیں۔ دوسری چیز، اس بات پر ایمان ہمیں اپنے عمل سے کوتاہ نہ کر دے، بلکہ ہم اپنے عمل میں لگے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، اچھی چیزیں کرتے رہیں، شر و فساد سے دور رہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ تو یہ تقدیر کے منافی نہیں، اسباب کو اختیار کرنا، اچھی چیزوں میں کوشش کرنا، یہ تقدیر کے منافی نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے مفہوم اور اس کے فوائد کے سلسلے میں۔ رب العزت والجلال ہمارے ایمان کو جلا بخشے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔